بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج 209 پہ ہے باب البیع الفاسد، بے فاسد کا باب۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ انسان بے کرتا ہے، وہ کبھی اس میں کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے جیسے خیار، اور کبھی انکنڈیشنل موقت بے ہو جاتی ہے جس کو بے بھی کہتے ہیں، بے بات، بے تام وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہاں سے آتا ہے کہ بعض چیزیں ہم اپنے کانٹریکٹ میں ایسی رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے وہ بے ٹھیک نہیں رہتی۔ یعنی ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے مختلف درجات ہیں، بعض صورتوں میں وہ بے باطل ہو جاتی ہے، بعض میں فاسد ہو جاتی ہے، اور بعض میں مکروہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بے صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عقد بے میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے جو اس میں سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے، یعنی مبی جس پہ بے ہو رہی ہے، اس کے بعد بائے ہوگا، سیلر بیچنے والا، مشتری ہوگا خریدنے والا، اور اس کے بعد سمن ہوگا یعنی کہ پرائز۔ یہ 4 چیزیں کسی بھی عقد کے مکمل ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر بے کی بنیادی طور پہ اقسام ہیں: بے صحیح، بے باطل، بے فاسد۔ پھر بے صحیح میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں: بے موقوف اور بے مکروہ۔ بے موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی صحیح کا مطلب کہ جو بے بالکل ٹھیک ہو، یعنی شریعت کو اس بے کے کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ موقوف کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پہ سیٹ نہیں ہوتی، نافذ نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی اس کی اجازت دے گا تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، مثلا موٹر سائیکل ہے، تو کسی کو، میرا جو روم میٹ ہے، اس نے دیکھا کہ یار یہ موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہے، تو اس نے کسی اور انسان سے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ یار فلاں فلاں موٹر سائیکل ہے، وہ کوئی بیچنا چاہ رہا ہے، تو وہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں اتنے پیسے میں۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور ان کا معاملہ ہو گیا، بالکل فائنل ہو گیا۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو وہ آ کے کہتا ہے یار تو نے کہا تھا کہ میں موٹر سائیکل بیچنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے تو بیچ دی ہے۔ اب میں بیچنا چاہ رہا تھا تو اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے بیچ دیا ہے، تو اس کو شریعت کہتی ہے فضولی، یعنی گویا کہ اس کو کسی کام کرنے کا اختیار نہیں تھا، نہ وہ اصل تھا اور نہ ہی اس کو میں نے ذمہ داری دی تھی۔ اگر کسی کو بیچنے کی کوئی ذمہ داری دے دے تو اس کو وکیل کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ تو نہ تو وہ وکیل تھا نہ اصل تھا، یعنی نہ وہ مالک تھا نہ وکیل تھا، بلکہ ایسے ہی اس نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے جا کے کوئی کانٹریکٹ کر دیا، اور اب جس نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفضولی۔ تو جو فضولی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ موقوف ہوتا ہے۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اصل بندہ ہے وہ اس کی اجازت دے گا تو اس کو خریدنے کا جو جس کو اس نے بیچا ہے وہ بے ٹھیک ہو جائے گی، اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر اس کو بیچنا ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی وہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ اور بے صحیح وہ ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہ ہو، بالکل ٹھیک ہو، جیسے کہ میرا اپنا موٹر سائیکل ہے، میں خود اپنی مرضی سے جتنے کا مرضی چاہوں بیچ دوں، یہ بے صحیح ہے۔ اور بے موقوف کے ساتھ آ جاتی ہے بے مکروہ۔ بے مکروہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں نہ تو کوئی سبجیکٹ میٹر میں مسئلہ ہو، نہ کوئی شرط وغیرہ زائد لگائی ہو، لیکن صرف یہ ہو کہ کسی ایسے وقت میں یا ایسی جگہ پہ بے کر رہا ہے جس میں شریعت نے بے کرنے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کے وقت، اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان دی جائے، اذان ہو جائے جمعے کی، تو اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تو یہ اگر اس وقت میں کوئی بے کر لیتا ہے تو یہ بے مکروہ ہے، یعنی نافذ تو ہوگی، بیچنے والا اس کا مالک بن جائے، وہ بیچنے والے کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی، خریدنے والا اس کا مالک بن جائے گا، لیکن یہ کہ اس نے مکروہ کام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں بے مکروہ۔ مثلا جمعے کی اذان کے وقت بے کر لینا، یا مسجد کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ دنیاوی باتوں میں سے کوئی دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، تو اب یہ خرید و فروخت انسان کا اب ایک دنیاوی معاملہ ہے، جب بھی مسجد میں آتا ہے یہاں پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیتا ہے چیزوں کی، تو اس سے کوئی اصل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بے مکروہ ہے،
یہ پسندیدہ نہیں ہے، گناہ گار ہو رہا ہے اس سے. باقی جو اس کے نتائج ہیں مالک بننا اور مالک ہو جانا یہ نافذ ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. اس کے بعد آ جاتا ہے بے باطل اور بے فاسد، یعنی اس کو ہم انویلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کو شریعت بے سمجھتی ہی نہیں ہے، بے باطل وہ ہوتی ہے. بے باطل کا مطلب ہوتا ہے ما لا یصح باصلہ ولا بوصفہ، جو نہ تو اپنے اصل کے لحاظ سے ٹھیک ہو نہ اپنے وصف کے لحاظ سے ٹھیک ہو. اصل کا مطلب ہے کہ اب شریعت شراب کو مال نہیں سمجھتی، اسی طرح شریعت خنزیر کو مال نہیں سمجھتی، اسی طرح شریعت جو مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، شریعت اس کو مال نہیں سمجھتی. تو اب ہم نے بے کی تعریف میں پڑھا تھا کہ مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو، اس کو بے کہتے ہیں. تو اب شریعت کی نظر میں شراب ہے، خنزیر ہے، اسی طرح مردار کوئی جانور ہے، یہ تو مال ہی نہیں ہے. تو اب اس کی بے کرنا، تو یہ جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے یہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بے باطل ہوتی ہے. اگر یہ ہو بھی جائے تو اگر کوئی مسلمان ہے تو نہ وہ اس کا شراب کا مالک کسی کو بنا سکتا ہے، نہ وہ خود بن سکتا ہے. یعنی اگر وہ اللہ کی احکامات پہ عمل کرنے والا، اگر کوئی ہم جیسا ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر چیز چل رہی ہے. اور وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اصل ہی ٹھیک نہیں ہے تو وصف بھی ٹھیک، وصف کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوا. وصف کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز اپنے اصل کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو لیکن اس میں کوئی شرط زائد لگا دی جائے. مثلا کسی نے موٹر سائیکل بیچا اور موٹر سائیکل کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے آپ موٹر سائیکل تو لے لو، لیکن یہ ہے کہ مہینے میں 3 دن موٹر سائیکل آپ نے مجھے دیا کرنا ہے. یعنی مجھے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو میں نے کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ لے تو لو آپ بائک، لیکن یہ ہے کہ ہر سنڈے کو موٹر سائیکل یہ میرا ہوا کرے گا، میں اس کو استعمال کیا کروں گا. تو یہ بے فاسد ہے. یعنی اس کا اپنے اصل کے اعتبار سے تو بے ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی شرط ایسی لگا دی ہے جس کو شریعت درست نہیں سمجھتی، تو اس کو کہتے ہیں البیع الفاسد. بے باطل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو یہ بالکل ٹھیک ہی نہیں ہے، اس میں بے نافذ ہی نہیں ہوتی. کسی نے شراب بیچی اگر مسلمان نے تو اس کے جو بدلے میں اس کو پیسے ملے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو اس کا بیچنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بے فاسد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس شرط کو ختم کر دیں تو پھر وہ بے ٹھیک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اس کو بعد میں کسی نے سمجھایا کہ یار شریعت نے ایسی فضول قسم کی شرطیں لگانے سے منع کیا، جس نے آپ سے جو بائک خرید رہا ہے اس کو سنڈے کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اس شرط کو ختم کر دو. تو اگر وہ اس پہ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر یہ بے ٹھیک ہو جائے گی. وہ اور اس سے ویسے بھی بے فاسد کے ذریعے انسان مالک بن جاتا ہے کسی چیز کا، لیکن بے باطل کے ذریعے بالکل مالک ہی نہیں بنتا. تو یہ اس کی قسمیں ہیں بے کی، اور اس کی ہم ڈیفینیشن اب دیکھ لیتے ہیں کہ بے صحیح وہ ہوتی ہے الذی یکون صحیحا باصلہ و وصفہ، جو اپنے اصل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، وصف کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بے موقوف وہ ہوتی ہے ان یبیع الفضولی ما لیس بہ ولایۃ، کہ فضولی کسی ایسی چیز کو بیچ دیتا ہے جس کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی، اس کو بیچنے کا اختیار ہی نہیں ہے. فکان البیع موقوفا، تو وہ بے موقوف ہوگی. ان اجاز البائع فجائز والا فلا، اگر بائع جو اصل مالک ہے اس کو جائز قرار دیتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، وگرنہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی. بے مکروہ ہوتی ہے هو البیع المشروع اصلا، کہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن البیع فی الوقت او المقام المنہی عنہ، لیکن بے ایسی جگہ پہ ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ہو رہی ہے جس وقت میں جس جگہ پہ شریعت نے بے کرنے سے منع کیا ہے. اور اس کے بعد البیع الباطل، بے باطل وہ ہوتی ہے البیع الذی لا یکون صحیحا باصلہ، کہ جو اپنے اصل کے اعتبار سے ہی ٹھیک نہ ہو. جب اصل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا وصف کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. مثلا مسلمان بے کر دیتا ہے جو مال ہی جس کو شریعت نہیں سمجھی تھی، خنزیر ہے، شراب ہے. اور بے فاسد وہ ہوتی ہے ما کان مشروعا باصلہ، جو اپنے اصل کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو، مثلا بائک کا بیچنا اپنے اصل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، دون وصف ہی، لیکن اپنے وصف کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہو، جیسے کہ اس نے شرط لگا دی کوئی، جو کہ شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بیع المساومہ، بیع الوضیعہ، بیع التولیہ، بیع المرابحہ. یہ ہیں یعنی ان کی جو بنیاد ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جو پرچیزنگ ویلیو ہے، پرچیزنگ پرائس ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا. مثال کے طور پہ
کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز بیچی، بیع المساومہ وہی التی لا یلتفت الی الثمن الاول، جس میں ثمن اول کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جا رہا۔ ثمن اول کا مطلب جو اس کی پرچیزنگ ویلیو ہے، جو مشتری کے لیے نہیں بلکہ بائے کے لیے، دکاندار ہے اس کے پاس ہم گئے، اس کے پوچھا جی آپ نے یہ چیز کتنے کی خریدی ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو کیا لگے کتنے کی خریدی ہے، میں نے جتنے کی بھی خریدی ہے میں آپ کو اتنے کی دوں گا۔ تو یعنی اس کی جو اصل ویلیو ہے یہ بتانا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو خریدنی ہے خریدو، نہیں خریدنی نہ خریدو، میں آپ کو یہ 2000 کی دوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں بیع المساومہ، یعنی جس میں اس چیز کی جو اصل پرائس ہے، جو پرچیزنگ ویلیو ہے بائے کے لیے، اس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہ کی جائے، اس کو کہتے ہیں بیع المساومہ۔ بارگیننگ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی بارگیننگ ہے جو کوئی جتنا کر سکتا ہے کر لے، جتنی کم کروا سکتا ہے کروا لے، جو اگر بائے زیادہ تیز ہے تو وہ زیادہ کی بیچ دے گا، یعنی جو اس کی اصل ویلیو ہے اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں 3 بیع ایسی ہیں جن کو ہم بیوع الامانات کہتے ہیں۔ بیوع الامانات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو بیچنے والا انسان ہوتا ہے وہ اس کی پرچیزنگ ویلیو کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے اتنے کی خریدی ہے آپ کو اتنے کی بیچوں گا، تو گویا کہ اب یہ امانت ہے، اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے تو پھر شریعت اس کو کہتی ہے کہ آپ کو اختیار ہے یا تو بتاؤ ہی نہ، اگر آپ بتا رہے ہو تو پھر ٹھیک بتاؤ۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ چیز 1000 کی خریدی ہے میں آپ کو پروفٹ پہ بیچوں گا، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیع المرابحہ، یعنی اپنی وہ جو اس کی پرچیزنگ ویلیو ہے وہ بتا رہا ہے اور ساتھ میں پروفٹ بھی بتا رہا ہے کہ میں اتنا پروفٹ لے رہا ہوں، تو یہ ہوگا بیع المرابحہ۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اعلام البائع المشتری، بائع کا مشتری کو بتا دینا، انہ یبیعہ السلع برأس مالہا وربح معلوم، کہ وہ چیز وہ اس کو بیچ رہا ہے اس کے رأس المال اور اس کا ربا، یعنی کہ اس کا نفع معلوم ہے۔ مثلا 1000 کی میں نے خریدی ہے اور آپ کو پروفٹ لے کے میں 1200 کی بیچ رہا ہوں، اس کو انگریزی میں سیل ان گراس کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے بیع الوضیعہ، وہ آسان ہے کہ اس کی اصل ویلیو بتا رہا ہے اور کم کر کے بیچ رہا ہے، کہتا ہے یار میرے سے اور تو کوئی چیز لیتا نہیں ہے، تو لہٰذا اصل تو مجھے یہ ملی تھی 1000 کی لیکن میں آپ کو یہ دوں گا کم کر کے 900 روپے کی، تو اس کو کہتے ہیں بیع الوضیعہ۔ اعلام البائع، بائع کا کسی چیز کو بیچنا، یعنی بائع کا مشتری کو بتا دینا، انہ یبیعہ باقل من الثمن الاصلی، کہ جو ثمن اصلی ہے اس کی جو اصل پرائس ہے اس سے کم پہ اس کو بیچ رہا ہے، اس کو بیع الوضیعہ، یعنی کہ ری سیل ایٹ لاس، اس نے جو خریدی تھی اس کو اس سے بھی کم پرائس پہ اس کو بیچ رہا ہے، اس کو وضیعہ کہہ دیتے ہیں۔ التولیہ، تولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اعلام المشتری برأس المال للسلعہ، کہ مشتری جو ہے اس کو بتا دیا جائے کہ میں نے اتنے کی خریدی تھی، ثم قولہ لہ، پھر اس کو کہے ابیعک ایہا برأس مالیہ، میں آپ کو اس کی اصل پرائس پہ بیچ رہا ہوں، نہ میں نفع لے رہا ہوں نہ میں نقصان لے رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں بیع التولیہ۔ یعنی کہ اگر اس کی اصل قیمت نہ بتائی جائے بالکل ہی، تو کہتا ہے جی میرا اختیار ہے، یہ میں نہیں بتا رہا، اس کو ہم کہہ دیں گے بیع المساومہ، بارگیننگ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اگر اصل پرائس بتا کے اس پہ اضافہ نفع لے تو اس کو بیع المرابحہ، اور اگر اصل پرائز اس کی بتا کے اس پہ نقصان کر رہا ہے اپنا، کہتا ہے مجھے تو ملی تھی 1000 کی لیکن پرانی بہت ہو گئی ہے میں آپ کو 900 کی دوں گا، تو یہ بیع الوضیعہ ہے۔ اور اگر برابر سرابر ہے، کہتا ہے مجھے 1000 کی ہی ملی ہے اور 1000 کی ہی آپ کو دوں گا، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیع التولیہ، یعنی کہ برابر سرابر۔ یہاں تک ہمارے پاس جو بیع کی اقسام ہیں اس کے صحیح ہونے کے اعتبار سے یا اس کے فاسد باطل ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح اس کے جو پرچیزنگ ویلیو ہے اس کو بنیاد بنا کے اگر بیع کی جائے اس کے لحاظ سے جو اقسام بنتی ہیں مرابحہ تولیہ، وہ ختم ہوگی۔ اب ہمارے پاس بیع فاسد کی کچھ اقسام ہیں، ان کو سمجھنا وہ فقہ کی کتابوں میں اکثر ذکر کی جاتی ہیں، وہ ہے، اور اس میں جو ایک چیز ان کو بیع الغرر کہا جاتا ہے۔ بیع الغرر کا مطلب کہ انسرٹینٹی ہوتی ہے اس میں، کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ چیز واقعتاً مجھے ملے گی، جیسے سٹہ بازی ہم اس کو کہہ لیں،
اور اس میں تین آتی ہیں ہمارے پاس، ایک ہے بیع بالقاء الحجر، ایک ہے بیع الملامسہ، ایک ہے بیع المنابذہ۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بیع ہوتی تھی اس طرح کی، اور احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بیع الملامسہ کا مطلب ہے ٹچ کر کے کسی چیز کی بیع کرنا۔ مثال کے طور پہ ان یشترط البائع، بائع نے یہ شرط لگا دی، ان لمست السلع فقد وجب البیع، اگر آپ جو سامان ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کو چھو لو تو بیع واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں میں بند کروں گا، آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لوں گا، تو یہاں پہ 10 بوریاں پڑی ہوئی ہیں آٹے کی، ایک بہت اچھا آٹا ہے، ایک کم درجے کا، یعنی ملے جلے ہیں، تو ان 10 میں سے جس پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا وہ آپ کی ہے۔ تو اب اس میں انسرٹینٹی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اچھی ملے گی یا بری ملے گی، پتہ نہیں بائع کو نقصان ہو جائے، پتہ نہیں مشتری کو نقصان ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں بیع الملامسہ۔ اور ایک ہوتی ہے بیع المنابذہ۔ منابذہ، نبذ عربی زبان میں کہتے ہیں پھینکنے کو، کسی چیز کو پھینکنا۔ تو اب وہ کہتے ہیں ان یشترط البائع، بائع نے یہ شرط لگا دی، ان ما نبذتہ من السلع فهو لک بالثمن، کہ جو چیز آپ کی طرف میں پھینک دوں گا وہ آپ کے پیسے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ پیسے پہلے متعین کر لیے کہ 1000 روپے کی میں دوں گا، لیکن کہتا ہے کہ اب اس کو پتہ نہیں ہوتا بائع کو۔ جیسے بیع الملامسہ میں مشتری کے لیے ایک انسرٹن سی کیفیت ہوتی ہے، یہاں پہ بائع کو پتہ نہیں ہے، کہتا ہے جی میں آنکھیں بند کر کے آپ کی طرف کوئی چیز پھینکوں گا۔ مثال کے طور پہ لاٹ میں کوئی گھڑیاں آ گئی، تو وہ اب ہم چلے گئے خریدنے، تو وہ بیچنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان گھڑیوں میں سے آنکھیں بند کر کے جو نکالوں گا، جو گھڑی آ گئی اچھی ہو بری ہو آپ کو اتنے کی مل جائے گی۔ تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیع المنابذہ، یعنی نبض پھینکنے سے ہے۔ تو اس میں بھی ایک انسرٹن سی صورتحال ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا اچھی ملے گی یا بری ملے گی۔ لہٰذا کیونکہ شریعت مالی معاملات میں، شریعت کا مزاج اور منشا یہ ہے کہ کسی کو کوئی دھوکہ نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، اور جو ٹرانزیکشن ہو وہ بالکل دونوں کی رضامندی سے ہو رہی ہو۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اگر کوئی عمل کرنے والا ہو۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے نمبر 3 پہ بیع بالقاء الحجر۔ بالقاء الحجر کا مطلب وہی پتھر پھینکنا۔ ان یقول البائع للمشتری، بائع مشتری کو کہتا ہے ابیعک من السلع، میں آپ کو یہ جو سامان ہے اس میں سے وہ بیچوں گا، ما تقع علیہ الحصات بمبلغ کذا، کہ جس پر کوئی کنکری لگ گئی اتنے پیسوں میں سے۔ مثلاً وہاں پہ کوئی کافی ساری بوریاں پڑی ہوئی تھی، سامان پڑا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ دور سے نشانہ لگاؤ، تو جس بوری پہ آپ کا نشان لگ جائے گا وہ آپ کی ہو جائے گی۔ یا اسی طرح وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گلیوں میں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نشانہ لگاؤ، تو اگر بیلون پہ نشانہ لگ گیا تو آپ کو یہ چیز ملے گی، اگر کوئی اس سے اچھی پسٹل پہ لگ گیا تو وہ ملے گا۔ یعنی اس میں بھی وہی ہوتا ہے کہ انسرٹن سی صورتحال ہوتی ہے، تو پتھر جس پہ پھینکے گا وہ متعین ہوگی۔ یہ بھی بیع فاسد میں آتا ہے، اس کا طرح کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 3 قسم کی بیع ہیں یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے ان کو ذکر کر دیا۔ اور ان کو بیع الغرر بھی کہا جاتا ہے، یعنی دھوکہ دہی ہے اور انسرٹینٹی ہوتی ہے اس میں۔